حیدرآباد کے ایک پرانے محلے میں عمران اپنے والدین کے انتقال کے بعد اکیلا رہتا تھا۔ محلہ بہت سنسان اور پراسرار تھا۔ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ پراسرار بات مشہور تھی، لیکن سب سے زیادہ خوفناک کہانی اس پرانے حویلی نما گھر کی تھی جو عمران کے مکان کے بالکل سامنے تھا۔ لوگ کہتے تھے اس حویلی کے بند کمرے میں کوئی ہے جو رات کے وقت روتا اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ عمران چونکہ بہادر دل کا نوجوان تھا سو ان باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ ایک رات جب محلے میں بجلی چلی گئی، عمران اپنے گھر کے برآمدے میں بیٹھا تھا کہ اچانک سامنے اس حویلی کے بند کمرے کی کھڑکی کھلی اور اندر سے کسی نے عمران کا نام لے کر پکارا، عمران، عمران۔ عمران چونک پڑا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے ہمت کی اور ہاتھ میں ٹارچ لے کر اس حویلی کا رخ کیا۔ دروازے پر تالا لگا تھا، مگر کھڑکی آہستہ آہستہ خود بخود بند ہو گئی۔ عمران نے قریب جا کر دیکھا تو زمین پر پرانا خون جمع ہوا تھا۔ پھر اچانک ہوا کا تیز جھونکا آیا اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ عمران نے اندر قدم رکھا۔ حویلی کے اندر اندھیرا اور پراسرار سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اس بند کمرے کے قریب پہنچا، اندر سے زنجیروں کی آواز آئی، کیڑ۔ عمران نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ حل بھی نہ رہا تھا۔ اچانک دروازے کے نیچے سے ایک کاغذ کی پرچی نکل کر عمران کے قدموں میں آ گری۔ عمران نے الفاٹے کر دیکھا۔ اس پر لکھا تھا، اگر اپنی جان پیاری ہے تو کل رات دوبارہ مت آنا۔ رات بھر عمران کی نیند اڑی رہی۔ پرچی پر لکھے الفاظ اس کے ذہن میں گونجتے رہے، اگر اپنی جان پیاری ہے تو کل رات دوبارہ مت آنا۔ صبح ہوتے ہی عمران نے محلے کے چند بزرگوں سے اس حویلی کا ذکر کیا۔ بزرگوں نے ڈرتے ڈرتے بتایا کہ اس حویلی میں کئی سال پہلے ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس حویلی کے مالک کی بیوی زہریلی سازش میں مار دی گئی تھی اور اس کی لاش اس بند کمرے میں چھپا دی گئی تھی۔ تب سے رات کے وقت اس کمرے سے رونے اور زنجیر گھسیٹنے کی آوازیں آتی ہیں۔ جو بھی وہاں گیا واپس سلامت نہیں آیا۔ عمران نے ٹھان لی کہ وہ اس پراسرار راز کو ضرور کھولے گا۔ اگلی رات جب سارا محلہ سو چکا تھا، عمران ٹارچ اور ایک چھوٹا سا چاقو لے کر حویلی میں داخل ہوا۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز کہ ہر آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ جیسے ہی عمران اس بند کمرے کے پاس پہنچا، دروازے پر خود بخود زنجیر ہلنے لگی۔ عمران نے ہمت کر کے دروازہ دھکا دیا۔ دروازہ چرچراتے ہوئے آہستہ آہستہ کھلا۔ سامنے پرانے بوسیدہ فرنیچر، دیواروں پر خون کے نشان اور ایک پرانی تصویر جس پر عورت کی شبیہ بنی تھی۔ اچانک ایک سایہ عمران کے پیچھے سے گزرا۔ عمران پلٹا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ پھر اس کمرے کے ایک کونے میں مٹی اور کپڑوں کے ڈھیر میں حرکت ہوئی۔ عمران نے ٹارچ سے روشنی کی اور ایک جھکی ہوئی بوڑھی عورت نظر آئی جس کی آنکھیں سرخ، بال بکھرے ہوئے اور ہونٹوں پر خاموش مسکراہٹ۔ عمران خوف سے کانپنے لگا۔ بوڑھی عورت نے مدھم آواز میں کہا، یہ کمرہ ہمارا ہے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ عمران کے منہ سے آواز نہ نکلی۔ عورت آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی۔ عمران کے دل کی دھڑکن سنائی دینے لگی اور پھر عورت نے اپنی ہڈیوں جیسی انگلی سے عمران کی طرف اشارہ کیا اور کہا، تم نے وعدہ توڑا ہے، اب تمہیں جانا ہوگا۔ اتنا کہہ کر اچانک غائب ہو گئی۔ عمران بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ عمران جب ہوش میں آیا تو خود کو اپنے گھر کے کمرے میں پایا۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ پانی پینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ساتھ رکھی میز پر وہی پرچی پڑی تھی، مگر اس بار اس پر ایک نیا جملہ لکھا تھا، اب بچنا مشکل ہے۔ عمران گھبرا کر اٹھا اور باہر آیا۔ پورا محلہ خاموش تھا۔ وہ بھاگتا ہوا حکیم اکرم کے پاس گیا جو محلے کے پرانے بزرگ تھے اور ان پراسرار کہانیوں کو جانتے تھے۔
حکیم اکرم نے عمران کی بات سنی اور افسوس بھری آواز میں کہا، بیٹا عمران، اب تم اس کمرے کی لعنت کا حصہ بن چکے ہو۔ عمران نے بے صبری سے پوچھا، اس کا مطلب؟ حکیم صاحب نے بتایا کہ اس کمرے میں کئی سال پہلے جو ظلم ہوا تھا، اس کی روح آج بھی قید ہے۔ جو بھی اس کمرے میں جاتا ہے وہ اس روح کی نظروں میں آ جاتا ہے، اور جب تک اس روح کا انتقام پورا نہ ہو وہ پیچھا نہیں چھوڑتی۔ حکیم صاحب نے عمران کو ایک تعویذ دیا اور کہا، یہ آج رات اپنے گلے میں پہن کر دوبارہ وہاں جانا، اور کمرے کے عین درمیان کھڑے ہو کر اس عورت کی تصویر سے معافی مانگنا، تبھی تمہاری جان بچ سکتی ہے۔ عمران نے دل کڑا کیا اور اگلی رات تعویذ پہن کر دوبارہ حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں سنسان گلیاں، درختوں کی سرسراہٹ اور ہوا کی عجیب آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ حویلی کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عمران اندر داخل ہوا، کمرے کے سامنے پہنچا، دروازہ کھٹکھٹا، مگر اس بار دروازہ خود کھل گیا۔ اندر وہی پرانا منظر، وہی زنگ آلود زنجیریں اور وہی تصویر۔ عمران نے کمرے کے درمیان کھڑے ہو کر اونچی آواز میں کہا، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، مجھے بخش دو۔ اچانک ہوا کا تیز جھونکا آیا، تصویر زمین پر گری اور کمرے کے ایک کونے میں لال روشنی سی چمکی۔ عمران نے دیکھا تو ایک پرانا لاکر نظر آیا۔ لاکر کے اوپر خون سے لکھا تھا، میرا انتقام۔ عمران کا دل لرز گیا، اب کیا کرے؟ لاکر کھولے وہاں سے بھاگ جائے؟ کیا عمران لاکر کھولے گا؟ آئیے اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوگی۔